اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما مثل الحیاة الدنیا كماء انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض مما يأكل الناس والانعام حتى إذا أخذت الأرض ذخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون انما مثل الحیات الدنیا، بس دنیاوی زندگی کی حالت یا اس کی مثال کیسے ہے؟ کمائن، اس پانی کی طرح ہے، انزلناہ من السماء، جسے ہم نے آسمان سے اتارا۔ دنیا کی زندگی اس کی مثال ایسے ہے جیسے ہم نے آسمان سے پانی کو اتارا۔ فاختلط به نبات الارض، اور وہ اس پانی کے ساتھ خلط ملط ہوگی، مل جل گئی زمین کی نباتات، یعنی اس پانی کے ذریعے زمین سے جناب وہ نباتات اگی۔ کون سی نباتات؟ مما یأکل الناس والانعام، جن کو لوگ بھی کھاتے ہیں اور جانور بھی کھاتے ہیں، یعنی زمین سے ہم نے غلہ اگایا، گندم اگائی، چاول اگائے، مکی اگائی، باجرہ اگایا، پھل اگائے جس کو لوگ کھاتے ہیں، چارہ اگایا جس کو جانور کھاتے ہیں۔ تو ہم نے زمین سے نباتات کو اگایا جس کو لوگ بھی کھاتے ہیں اور جانور بھی کھاتے ہیں۔ حتی اذا اخذت الارض زخرفها، اور جب زمین نے اپنی پوری رونق پکڑ لی، زمین نے اپنی پوری رونق پکڑ لی، کیا مطلب کہ ایک دم جو کھیتی ہے لہلہانے لگی، وزینت، اور خوبصورت بن گئی، یعنی فصل جو ہے وہ لہلہانے لگی اور زمین جو ہے بالکل خوبصورت لگنے لگی اس فصل کے ساتھ۔ وظن اہلھا، اور ان کے مالکوں نے یہ یقین کر لیا کہ انہم قادرون علیہا، کہ وہ بے شک اس پر کیا ہیں، قابض ہیں، ان کا اس پہ مکمل کنٹرول ہے۔ فصل جو ہے جب بالکل لہلہانے لگی، سرسبز و شاداب ہوگی، تو مالک خوش ہوتے ہیں کہ فصل اس دفعہ بہت زبردست ہوئی ہے اور بڑی شاندار ہے۔ ہوتا کیا ہے، اتاہ امرنا لیلا او نہارا، ہمارا حکم آ جاتا ہے رات کو یا دن کو، یعنی ہماری طرف سے فیصلہ ہو جاتا ہے کہ اب اس فصل کو تباہ کر دیا جائے، یعنی رات کو آندھی چلی، اولے پڑ گئے اور بالکل کیا کر دیا، فجعلناها حصیدا، اور اسے بنا دیا کٹی ہوئی، اسے بنا دیا کٹی ہوئی، چورا چورا کر دیا۔ اولے برسے، طوفان آ گیا یا اور کوئی آفت ٹوٹ پڑی جس نے بالکل کیا کر دیا، اس فصل کو، لہلہاتی فصل کو بالکل چٹ کر دیا۔ اور وہ زمین ایسے ہوگی، فصل ایسے ہوگی کہ لم تغن بالامس، جیسے وہ کل تھی نہیں، جیسے وہ کل تھی نہیں، پتہ نہیں کہاں گئی فصل، کہاں وہ سبزہ گیا۔ فرمایا کذالک،
اسی طرح نفصل الآیات، ہم جنا آیات کی تفصیل بیان کرتے ہیں، لقوم یتفکرون، ایسی قوم کے لیے جو غور و فکر کرنے والی۔ یعنی اس مثال میں اللہ تعالیٰ نے زمین دنیا کے عارضی پن اور ناپائیداری کا اللہ تعالیٰ نے ایک مثال کے ساتھ اس کو واضح کیا ہے۔ انسان کی زندگی کی مثال کیسے ہوتی ہے کہ بیٹا ہوا ہے، جوان ہوا، خوب کڑیل جوان ہوا، والدین نے اس سے امیدیں وابستہ کر لی، اب ماشاءاللہ بیٹا کمانے کے قابل ہو گیا، اب کیا ہے ہماری صورتحال بدل جائے گی، ٹھیک ہے۔ کیا ہوا، اچانک نوجوان کو موت نے آن لے لی، اور پھر ایک دن، 2 دن، 3 دن اس کی یادیں وابستہ رہیں، پھر کیا ہو گیا، ایسے ہو گیا جیسے وہ دنیا پہ آئے ہی نہیں تھا۔ یا پھر انسان اپنی زندگی گزار کے بڑھاپے کی حالت میں دنیا سے چلا جاتا ہے، جیسے فصل جو ہے پک کر پھر اس کا کٹنا جو ہے یقینی ہے، اس کا کٹنا یقینی ہے، یا تو اس کو کوئی آفت آ جائے فصل پر، یا پھر وہ پک کر پھر کٹ جاتا ہے۔ تو یہ کیا ہے، دنیا کی زندگی کی مثال اللہ تعالیٰ نے ایک فصل کے ساتھ دی ہے، ایک فصل کے ساتھ دی ہے کہ جس طرح وہ ناپائیدار ہوتی ہے اور عارضی ہوتی ہے، ایسے دنیا کی زندگی ہے۔ کیونکہ انسان کی موت کا جو وقت ہے وہ کس کے پاس ہے، اللہ کے پاس ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی کو اس بات کے بارے میں خبر نہیں دی، ٹھیک ہے، اور فرمایا یہ بھی انسان کو پتہ نہیں بھی ای ارض تموت، کہ اسے کہاں پر موت آئے گی۔ اور کتنی امیدیں ہوتی ہیں لوگوں کی اپنے پیاروں سے، اور وہ امیدیں ان کے دل کے اندر ہی رہ جاتی ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنے پاس بلا لیتے ہیں۔ یہ کیا ہے، دنیا کی زندگی، یہ کیا ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں ہم اسی طرح اپنی آیات کی تفصیل بیان کرتے ہیں، لیکن ان کے لیے جو غور و فکر کرنے والے، غور و فکر کرنے والے۔ اب کرنا کیا چاہیے، انسان کو ہر لمحے اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے۔ اور اللہ کس طرف انسان کو بلاتے ہیں، فرمایا واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ تعالیٰ انسان کو بلاتے ہیں الی دار السلام، سلامتی کے گھر کی طرف، دار السلام کی طرف۔ اور جنت کے ناموں میں سے ایک نام کیا ہے، دار السلام، دار السلام۔ اللہ تعالیٰ سلامتی کے گھر کی طرف اور بقا کے گھر کی طرف انسان کو بلاتے ہیں۔ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور اللہ راہ راست پر چلنے کی توفیق دیتے ہیں جسے چاہتے ہیں۔ وَيَهْدِي، اور اللہ تعالیٰ ہدایت دیتے ہیں، رہنمائی کرتے ہیں جس کی چاہتے ہیں صراط مستقیم کی طرف۔ اب اللہ تعالیٰ تو بلاتے ہیں، لیکن وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی دعوت پر لبیک کہتے ہیں ان کو کیا ملے گا، فرمایا للذین احسنوا الحسنی وزیادہ، جن لوگوں نے نیکی کی اور ان کے واسطے خوبی ہے۔ للذین احسنوا، جنہوں نے نیکی کی ان کے لیے کیا ہے، الحسنی، خوب اچھا عمل ہے، خوب اچھا بدلہ ہے، وزیادہ، اور کچھ زائد بھی، کچھ زائد بھی۔ اب کچھ زائد کیا ہے، علماء نے اس کی مختلف تفسیرات بیان کی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ انسان جو عمل کرتا ہے اس سے کہیں زیادہ اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ عطا فرماتے ہیں۔ جتنا اس کا بدلہ بنتا ہے نا وہ تو بہت کم بنتا ہے، لیکن وہ نوازنے والی ذات جو ہے وہ اس سے کہیں زیادہ انسان کو نوازتی، ٹھیک ہے۔ اب دیکھو قرآن مجید کیا کہتا ہے کہ انسان نیکی کرتا ہے، وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا، اور 10 گنا اللہ تعالیٰ اسے بڑھا کر دیتے ہیں۔ اور آگے کیا ہے، إِلَىٰ أَضْعَافٍ كَثِيرَةٍ، کہ اللہ تعالیٰ اس کو پھر آگے کئی گنا تک بڑھا دیتے ہیں، اور اس کی پھر کوئی انتہا نہیں، اس کی کوئی پھر انتہا نہیں، نمبر 1۔ اور دوسری تفسیر اس کی یہ ہے کہ حسنہ سے مراد تو جنت ہے، حسنہ سے مراد تو کیا ہے، جنت ہے، اور زیادہ سے مراد کیا ہے، وہ ہے دیدار الہی، دیدار الہی، کہ اللہ تعالیٰ اہل جنت کو اپنا دیدار نصیب فرمائیں گے۔ اور حدیث مبارک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جنت میں اعلان فرمائیں گے، اے میرے بندو، میں نے تمہارے ساتھ ایک ایسی نعمت کا وعدہ کیا جو ابھی تک میں نے آپ کو نہیں عطا کی۔
تو آگے سے اہل جنت عطا کریں گے، اے میرے مالک کیا تو نے ہمارے اعمال کا ہمیں بدلہ نہیں دے دیا، ہمیں عزت اور وقار نہیں دیا، ہمارے چہروں کو روشن نہیں کیا؟ اب کون سی ایسی نیکی جو نا وہ نعمت ہے جو باقی رہ چکی ہو؟ سب کچھ تو عنایت ہو چکا ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ ایک نعمت ہے جو میں نے آپ کو ابھی تک عطا نہیں کی۔ پھر اللہ خالق کائنات کیا کریں گے؟ اپنی ذات سے پردوں کو ہٹا دیں گے، اپنی ذات سے پردوں کو ہٹا دیں گے، اور اہل جنت اپنے مالک کا دیدار کریں گے، اہل جنت اپنے مالک کا دیدار کریں گے، جسے امام مسلم نے کتاب الایمان کے اندر اس روایت کو ذکر کیا ہے اور باب قائم کیا ہے، باب اثبات رؤیت المؤمنین فی الآخرہ لربہم، کہ اہل ایمان اپنے رب کا جنت میں دیدار کریں گے۔ تو یہ مطلب ہے وہ زیادہ کہ اللہ تعالیٰ انسان کو نیکی کا بدلہ تو جنت دیں گے، لیکن اس سے زائد انعام کیا ہوگا؟ دیدار الہی، کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات کا دیدار نصیب فرمائیں گے۔ وَلَا يَرْحَقُ وُجُوهُمْ قَطَرٌ وَلَا ذِلَّةٌ، اور ان کے چہروں پر نہ کدورت چھائی ہوگی، یعنی سیاہی نہ چھائی ہوگی، ولا ذلہ، اور نہ ہی ذلت ہوگی۔ انسان کا چہرہ جو ہے، انسان کے اوپر جو بیتنے والے حالات ہیں ان کا عکاس ہوتا ہے، ہر چیز چہرہ ظاہر کر دیتا ہے۔ تو قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ ان کے چہروں سے نہ تو سیاہی ہوگی چہروں پر، اور نہ کیا ہوگی؟ ذلت چھائی ہوگی۔ فرمایا اولئک اصحاب الجنہ، یہ اہل جنت ہوں گے، ہم فیہا خالدون، جس میں یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت۔